السلام علیکم پیارے بچوں، تو آج ہم سنائیں گے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی، جس کی وجہ سے ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ تھیں۔ اور شیطان جو ہم سب کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اس نے بھی حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ورگلانے کی پوری کوشش کی۔ شیطان کہتا ہے میں سب لوگوں کو برائی کے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اب یہ ہم لوگوں پر منحصر کرتا ہے کہ ہم شیطان کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ میری سب سے پیاری چیز وہ کیا ہے، تو انہیں خیال آیا کہ سب سے پیاری چیز میرے اونٹ ہیں۔ ہمارے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی مثال آپ ہیں، تو انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز، اپنے سارے اونٹ قربان کر دیے۔ یہاں تک کہ اپنے سب سے پیارا اونٹ جو بہت خوبصورت تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن اگلی ہی رات جیسے ہی وہ آرام کے لیے لیٹے، خواب میں پھر سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ اب حضرت ابراہیم سوچ میں پڑ گئے کہ میری پیاری سے پیاری چیز وہ کیا ہے۔ تب انہوں نے سوچا کہ میری پیاری سے پیاری چیز تو میرا پیارا بیٹا اسماعیل ہے، اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیں گے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ کو کہا کہ حضرت اسماعیل کو بہت اچھا سا تیار کر دیں تاکہ وہ ان کو اپنے دوست کے گھر دعوت پر لے جائیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے نئے کپڑے پہنائے، حضرت اسماعیل کو خوشبو لگائی اور آنکھوں میں سرما لگایا اور سر میں تیل، اور انہیں اچھا سا تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ اتنے میں شیطان سوچنے لگا، میں کیسے اللہ کے بندوں کو اور ان کے محبوب کو اللہ کی بات ماننے سے روکوں، اب میں کیا کروں۔ اسی اثنا میں شیطان حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھڑکانے کی کوشش کری۔ کہنے لگا، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو، اور وہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ نے سنا کہ وہ اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے گئے ہیں، تو وہ بھی اس بات پہ ہنسی خوشی راضی ہو گئیں اور شیطان کو کہنے لگی، اے شیطان، یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دیں۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت اسماعیل نے بھی شیطان کی توقع کے برعکس اس کو جواب دیا، اللہ کی راہ میں قربان ہو لے، ہاں یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اور شیطان کو کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ شیطان یہ سن کر غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ شیطان پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور بولا، اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ شیطان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کہا، اے شیطان، یہاں سے چلے جا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب شیطان نے بات نہیں مانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور شیطان کو پتھر مار مار کر بھگا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں سب سے زیادہ پیار اللہ کے لیے ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ہنس سے خوشی راضی ہو گئے اور کہنے لگے، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ اور ان کے ساتھ جانے لگے۔ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بہت پیارا جانور رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو قربان کر دیا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔
جو پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم تیرے اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تو آئیے بچوں، آج ہم کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس تصویر میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ببلو کے پاپا قربانی کر رہے ہیں جانوروں کی اور گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہمیں یہ سب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں ہر حال میں ماننا چاہیے اور اس کی محبت ہر کسی محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ اس کے بندے اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔